کسی انڈیویجول کو کسی ایک فرد کو ہو بھی جائے اور مثال کے طور پہ سے کوئی علامات نہیں شو ہو رہی 14 دن تک جو آپ بتا رہی ہیں انکیوبیشن پیریڈ ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا لیکن اس کی قوت مدافعت بہت اچھی تھی تو اس نے آگے کوئی اور وجہ نہیں بنا، کوئی اور بیماری کو زیادہ پھیلاؤ نہیں گیا اس کے جسم میں، مطلب جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ نمونیا نہیں ہوا، گردوں پہ افیکٹ نہیں ہوا، تو ایسا ممکن ہے کہ اگر قوت مدافعت کو بہت اچھی رکھا جائے تو یہ بیماری نہیں آگے پھیل سکتی؟ جی بالکل، یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ جو ینگ ہیں، جن کو کوئی اور بیماریاں نہیں ہیں، ڈائبٹیز نہیں ہے، کوئی پرانی ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہیں، جو صحت مند لوگ ہیں، جو اچھا ناشتہ کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں، پھلوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ان پیشنٹس کو اگر نزلہ زکام ہوتا ہے، کرونا وائرس انفیکشن ہوتی ہے تو یہ لمٹنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا مدافعتی نظام اس کو کور کر لیتا ہے اور ان میں اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل پھیلاؤ نہیں ہو سکتا، ینگ ہیلدی اور اچھے مدافعتی نظام والے مریضوں میں بھی یہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے، اس میں بھی یہ نمونیا کر سکتی ہے، گردوں کو خراب کر سکتی ہے، اور خدا نخواستہ ڈیتھ کا رسک بھی ہے جو کہ بہت کم ہے۔ ابھی جو ہے ورلڈ وائڈ کیسز کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے کو، لیکن ڈیتھ ریٹ اتنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے زیادہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرانا اور پریشان ہونا صرف اس حد تک رکھیں کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے، اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے تو پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ وبا کے موسم میں آپ احتیاط نہیں کر رہے تو اس میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے انفیکشن، لیکن اچھا امیون سسٹم ہے، ینگ پیشنٹ ہے تو اس میں کور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ وائرس کا جو اتنا زیادہ لوگوں میں پھیلاؤ سمجھ آ رہا ہے، خوف پیدا ہوا ہے، کسی جیسے کپڑے لوگ پہن کے جاتے ہیں اور اگر کوئی بندہ گھر رہ رہا ہو تو یہ کہتا ہے کہ تم باہر ہی رہو، تم کرونا وائرس کپڑوں پہ لے آئے ہو، تو یہ کیسے ہے کہ کسی سرفیس پہ، کسی کپڑے پہ یہ کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے کہ کپڑوں پہ تم کرونا وائرس لے، یہ کرونا وائرل انفیکشن جو ہے نا وہ ہاتھوں کے ساتھ، سکن سرفیس کے ساتھ، اور جراثیم اس کے جو ہے نا وہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ساتھ پھیلتے ہیں۔ ہاں، کپڑوں کے ساتھ اور سرفیسز کے ساتھ اس سلسلے میں ابھی کوئی اتنا ڈیٹا نہیں آیا، لیکن یہ احتیاط ابھی اس پہ تیزی سے ریسرچز ہو رہی ہیں۔ احتیاط یہ ضرور کی جاتی ہے کہ ایک بندہ، اس کا کوئی ایکسپوجر ہو گیا ہے کسی فلو والے بندے سے جس کو کھانسی لگی ہوئی تھی، تو وہ گھر آیا، وہ لازمی اپنے کپڑے چینج کرے، اپنے ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ پریفریبلی چہرہ بھی واش کر لے، نہا لیں، غسل کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان تو ہے جنہوں نے 5 وقت اگر نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت وہ وضو کرتے ہیں، تو 5 وقت وضو میں میری یہی ایڈوائز ہوگی کہ ہر دفعہ جب آپ ہاتھ دھوئیں تو آپ صابن سے 20 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک آپ ہاتھ دھوئیں، اور چہرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھوئیں، پورا وضو کریں اچھا، اور نماز کے علاوہ بھی جب بھی ہاتھ دھوئیں تو آپ وضو کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے ناک کے اندر بھی پانی ڈال لیں گے، منہ جو ہے اس میں کلی کر لیں گے اچھے طریقے سے، تو آپ کا ہر دفعہ جو ہے وہ واشنگ زیادہ ہو جائے گی۔ تو جو ہمارے غیر مسلم بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ ساری احتیاطی تدابیر، ان کے لیے بھی ایڈوائز یہی ہے کہ دن میں فریکوینٹلی جب بھی جو ہے نا اپنے چہرے، ایک تو اپنے چہرے کو ہاتھ کم لگائیں، نہ لگائیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو ٹیشو کا استعمال کریں، اس ٹیشو کو ڈسکارڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اور پرسنل سکن کانٹیکٹ، ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینا، گلے ملنا، اس کو کم کر دیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں، اس سے یہ ہوگا کہ اگلے بندے کی بھی یہ بہتری ہے اور آپ کی بھی بہتری ہے۔ سروسز کے بارے میں جو ہے وہ ابھی یہی ہے کہ آپ اوائڈ ہی کریں ہر چیز کا فریکوینٹ، ایسی ہر سرفیس کو اوائڈ کریں جہاں پر زیادہ لوگوں کے کانٹیکٹ کا رسک ہے، جس طرح ATM مشینز ہیں، ایلیویٹرز، یہ لفٹ کے جو بٹن ہیں، اس سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ کپڑے بھی آپ باہر سے آتے ہیں، آپ کو چینج کرنے